دیکھیے، رمضان میں جس شخص کا تعلق قرآن کریم سے نہ جڑا اس نے بہت کچھ کھو دیا، اور قرآن سے تعلق جوڑنا کیا ہے، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ آج میں امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے قول پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں عجبت لمن یقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسیرہ، کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اسے اس کی تفسیر، معنی اور مفہوم یہ معلوم نہیں۔ کیف یلتذ بقراءتہ، تو وہ کیسے اس کی قراءت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کا پیغام ہم پڑھیں اور ہمیں اس کی سمجھ نہ ہو۔ تو قرآن میں یہ پیغام اور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس رمضان میں الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تراویح کے بعد ایک سمری اور نصیحت جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ معلوم ہوا کہ کچھ باتیں جو سبحان اللہ تدبر کے دوران ذہن میں آتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کے سلسلے میں چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میں سے وہ لوگ جو تدبر کرنے والے ہیں وہ اس سے امید ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے۔ سورۃ البقرہ، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی عظمت اسے پہلے جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پوری سورۃ البقرہ کن معانی کے ارد گرد گھومتی ہے تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سورہ کی ابتدا ہوئی کتاب کی عظمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیا میں یہ قرار دے دیا کہ ہدن، یہ کتاب صرف کتاب قراءت نہیں، یہ کتاب صرف ایسی کتاب نہیں کہ ہم احترام اس کا اس طرح سے کرتے رہیں کہ اس کو چومیں، اس کو سینے سے لگائیں اور اچھے غلاف میں اس کو لپیٹیں یا کبھی کبھی اس کی بات کر لیں۔ نہیں، ہدن یہ گائیڈنس ہے، یہ رہنمائی ہے۔ گائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے، جہاں جانا ہے، آپ کو اس سلسلے میں تمام معلومات ہوں، اور آپ اس سلسلے میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ڈائریکشنز ہوں، آپ کے پاس میپس ہوں، آپ کے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ اس سفر میں مددگار چیزیں، وہ سب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہدایت کہا، وہ اس لیے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اس شخص کے لیے جو شخص اپنی زندگی کو اس ٹریک پر چلانا چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اس لیے کہا ہدن للمتقین، یہ جو گائیڈنس ہے یہ متقین کے لیے ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جب بات ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، جبکہ یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا یہ متقین کے لیے صرف ہدایت ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ان دونوں آیات میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو یہ ہدایت تو تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کو حاصل کرنے والے، اس کے لیے ایلیجیبل کون ہوتے ہیں؟ وہ متقین ہوتے ہیں، یا لوگوں میں سے جو اس ہدایت کو لے لیتے ہیں وہ متقین بن جاتے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہدایت پھر ان کے لیے ہے، اور یہ رہنمائی ان کو زندگی بھر چلاتی رہتی ہے ہر اعتبار سے۔ اب یہ جب کتاب کو ہدایت قرار دے دیا گیا تو اب اس ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ یہ عقائد پر بھی مشتمل ہے، یہ نظریات پر بھی مشتمل ہے، یہ افکار پر بھی مشتمل ہے۔ یہ ایک قسم ہے، عقائد، افکار و نظریات، یہ ایک قسم ہے۔ دوسرا یہ عبادات پر بھی مشتمل ہے، احکام و مسائل پر بھی مشتمل ہے، اور اس میں حلال حرام بھی ہے۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس میں مختلف قوموں کے واقعات اور مختلف قوموں کے قصے بھی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کے لیے اس سورہ کی آخری 2 آیات انتہائی اہم ہیں، اور ان کا پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے متعلق کہا کہ جس نے ان آیات کو رات پڑھ لیا اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے کافی ہو جائیں گی کہ اس میں ایسی تربیت اور اس طرح کی رہنمائی ہے کہ پوری سورۃ البقرہ کے احکامات
اور اس کے افکار اور عقائد اس کو آپ کے دل میں پختہ کر دیتی ہے اور عمل کی راہ کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت یہ نازل ہوئی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم اپنے دلوں میں کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو محاسبہ کریں گے، یعنی اللہ کے سامنے تم اس سلسلے میں اکاؤنٹیبل ہوں گے تم سب لوگ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت 284 ہے سورۃ البقرہ کی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پر قابو پا سکے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپاؤ گے، یعنی جو تمہارے دل میں بھی آتا ہے اس پر بھی تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے کہ آمنا و سمعنا و آمنا، ہم نے یہ بات سن لی اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کہا تو اللہ نے ان کی تعریف میں یہ آیات نازل کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی طرف سے جو حکم نازل کیا گیا اس پر رسول بھی مان لے آئے، والمؤمنون، سارے مومن بھی ایمان لے آئے، اگرچہ یہ بات ناممکن ہے اس کے باوجود ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، اللہ یہی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کس پائے کے علم والے اور کس پائے کے یہ عمل والے لوگ ہیں۔ جب یہ ظاہر ہو گیا تو کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اب اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تکلیف کبھی نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا دل میں آنے والے خیالات کو استثناء مل گیا کہ ان پر کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ خیالات عزم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہدی للمتقین سے ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، ہم سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اس کے بعد آئیے عملی اقدام کی طرف۔ یہ تو ہو گیا نظریہ، یہ تو ہو گیا اقرار، دل میں تصدیق ہے اور زبان سے اقرار کر لیا کہ یا رب سب مانیں گے۔ اب ماننا کس طرح سے ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ 2 آیات پوری سورۃ البقرہ کے احکامات کو شامل ہیں۔ وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ ایک آیت ہے آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے ہر طرف سے اسلام نظر آ رہا ہو، جہاں سے بھی تمہیں دیکھا جائے، جہاں بھی تم پائے جاؤ، اسلام تم سے نظر آنا چاہیے، تمہاری باتوں سے بھی، تمہارے اعمال سے بھی، تمہاری ڈریسنگ سے بھی، تمہارے لائف سٹائل سے بھی، تمہاری تجارت اکانومی سے بھی، تمہارے گھر کے احوال سے بھی، تمہارے کلچر سے بھی، رسم رواج، سب سے اسلام نظر آنا چاہیے، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ کہا جائے کہ عقائد کے علاوہ عملی اعتبار سے، یا عقائد بھی اس میں شامل کر لیجئے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر مخاطب کیا، تو پوری سورۃ البقرہ کے احکامات ہمارے لیے عملی اعتبار سے اس ایک آیت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پورا اسلام ماننا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اسلام کو مانتے نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بس جتنا چاہتے ہیں اتنا مان لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم لوگ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام آدھے اسلام میں آدھے اسلام سے باہر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آیت کی تائید یا اسی آیت کی وضاحت تھوڑا سا اس کو کھول کر بیان کیا ایک آیت میں جو بڑی معروف آیت ہے، اور اس کا نام ہے آیت البر۔ آیت البر وہ ہے 177 177 نمبر آیت، اور اس میں کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف ایک کام کر لینا، نماز پڑھ لینا، قبلہ کی طرف متوجہ ہو جانا، تمہارے اسلام کے لیے، ہدایت پر رہنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ ملٹیپل چیزیں، وہ ملٹیپل احکامات، وہ مختلف قسم کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، تمہیں ان تمام کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو آیت کی اختتام پر کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح سے یہ پوری سورۃ البقرہ، اس کا خلاصہ، اس کی عملی سارے جو اقدامات ہیں وہ کیسے ہم نے کرنے ہیں، ان آیات کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آیت اور میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پر جو ان تمام آیات کا احاطہ ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب تفسیر ہے جس سے ہم لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا غور و فکر میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔
وہ آیت نمبر ہے 152، 152 نمبر آیت سورہ البقرہ۔ اس میں کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ یہ فَاذْكُرُونِی کا مطلب کیا ہے؟ میرا ذکر کرو کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ورد، وظیفے، دعا۔ نہیں، اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات وہ عقائد پر مشتمل ہوں، وہ معاملات پر مشتمل ہوں، وہ تعلقات پر مشتمل ہوں، احکام و مسائل حلال حرام پر مشتمل ہوں، ان سب میں اللہ کو یاد کرو، یعنی ان کی تعلیم حاصل کرو، اور زندگی کے مختلف مراحل میں جو چیز آپ کو کرنی چاہیے اس طرح سے کرو۔ یہ معنی ہے فَاذْكُرُونِی کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی میں اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی معرفت کو بھی بیان کیا، اور اس سورہ میں سب سے عظیم آیت قرآن کی موجود ہے، آیت الکرسی، جس میں اللہ کی معرفت ہے، خاص اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی صفات، اہل علم نے کہا کہ 21 صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بیان کی ہیں، کچھ لفظوں میں اور کچھ ان کے مفہوم میں شامل ہیں 21 صفات۔ تو اس طرح سے پوری سورہ البقرہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اور اس کی عقدی اور اس کے جو عملی پہلو ہیں، ہم ان چند آیات کے ذریعے سے اس کا پورا لب لباب اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، اور پھر عمل کرنے کے لیے اس کو اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو قرآن کریم کو ہمیشہ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔